ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ سب سے پہلے میری ماتر بھومی پاکستان کے لیے میں دعا کرنا چاہوں گا کہ وطن سے مہر و وفا جسم و جان کا رشتہ ہے۔ وطن ہے اگر باغباں تو پھر باغباں کا رشتہ ہے۔ میں منوج چوہان، ہندو ریلیجیس اور ایجوکیشنل اسکالر، آپ تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج خصوصی نشریات نشر کی جا رہی ہے۔ ایس جے ڈی اسٹار ٹی وی کے مادھیم سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہر کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر فیصل مہدی شہریار صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے سکھ برادری سے ہمارے سکھ اسکالر موجود ہیں سردار امر سنگھ، جو چیئرمین ہیں پاکستان سکھ ویلفیئر کمیٹی کے۔ سر، آپ کو بھی میں دھنیواد پیش کرتا ہوں۔ اور ایک خصوصی موضوع آج زیر غور آیا ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے مذہب کو لے کر، رشتوں کو لے کر اور اقداد کو لے کر، مذہب انسانیت کو لے کر بہت سارے معاملات پنپ رہے ہیں اور جنم لے ہیں۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ٹیکہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس موضوع پر آج زیر بحث ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں ماری گئی اس کے اپنے باپ، اور یہ اتہاس رچا گیا ہے کہ زمانے جہلت میں بھی ایسا رونما واقعہ کبھی نہیں ہوا، اتہاس میں کبھی نہیں ہوا کہ بچی کے جنم پر اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور ہمارے ماتھے پر سماج کا ایک ٹیکہ ہے۔ اس سوال کو لے کر آج میں شہر کے مشہور و معروف اسکالر ڈاکٹر مہدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسلام کا نقطہ نظر پیش کریں کہ اسلام اس میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں چوہان صاحب آپ کا اور ایس جے ڈی اسٹار ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا۔ یقیناً جس کے دل میں ذرا سی بھی انسانیت ہے وہ اس اندوناک واقعے پر شرمسار بھی ہے، غمزدہ بھی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یقیناً اس طرح کی خبریں پے در پے رونما ہو رہی ہیں، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ چونکہ عالمی سطح پر بھی اس کے جو اس طرح کے واقعات کے پس منظر میں جو محرکات ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، چونکہ اس کے بڑے نفسیاتی اسباب بھی ہوتے ہیں، ان سارے پہلوؤں کو سامنے لا کے جب ہم اس عظیم اور انتہائی دردناک سانحے کے اوپر جب بات کریں گے تو یہ بہت سارے مسائل یہاں سے سولو ہو سکتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ اسلام کا اس حوالے سے کیا نقطۂ نظر ہے۔ اسلام آپ تمام الہامی مذاہب، الہامی غیر الہامی مذاہب، ان سب کا جو ہے مشترکہ جو اثاثہ ہے وہ انسانیت ہے۔ جب ہم انسانیت کے دائرے میں آ کے انسان ہونے کے ناطے انسانی جذبات رکھنے کے حوالے سے جب ہم اس سانحے کو دیکھتے ہیں، یقیناً ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ ہمارے اوسان، ہماری ذہن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر اس طرح کے سانحات رونما ہوتے ہیں۔ عالمی سطح پر پاکستان پر اس کے جو منفی نتائج سامنے آ رہے ہیں جو پاکستان کی امیج کے حوالے سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن تمام الہامی مذاہب میں چونکہ مسئلہ صنف نازک کا ہے، یہاں پر اس کو عورت ہونے کے ناطے، لڑکی ہونے کے ناطے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ میڈیا پہ یہی بیان چل رہا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہو، اولاد نرینہ پیدا ہو، لیکن وہ لڑکی کی شکل میں جب اللہ نے اسے ایک رحمت عطا کیا تو اس نے رحمت خداوندی پہ حملہ کیا۔ اب اس بات کو ذرا محسوس بالکل جی بجا فرمایا آپ نے۔ اسلام میں بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا اور اس بدبخت ترین انسان نے، اس شقی ترین انسان نے خدا کی رحمت پہ حملہ کر دیا۔ عورت چونکہ اسلام کے اندر ایک خاندان کو تشکیل دینے والے اس عظیم محرکے کو، اس عظیم بنیاد کو عورت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کے عروج و زوال میں خاندان کا ایک بھرپور کردار ہوتا ہے جی، اور خاندان کو تشکیل دینے والی ذات، ہستی، اسے عورت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ایک اور انداز سے عورت کا تعارف کروایا کہ عورت کے لیے کہا گیا کہ یہ تہذیب و تمدن کی جڑ ہے۔ جی،
عورت کے لیے اسلام نے آگے بڑھ کر اور بیان کیا کہ عورت پہلی درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ آج اس دنیا کے اندر انسانوں کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھے، جتنے بھی انسان جنہوں نے انقلابات برپا کیے ہیں، جنہوں نے انسانیت کے لیے عظیم خدمات انجام دیے ہیں، یہ سارے مرد، یہ سارے لوگ جی ایک عورت کے گود کی پرورش یافتہ ہیں۔ جی تو کتنا عظیم شاہکار ہے۔ مجھے چونکہ تقابل ادیان سے بھی شوق ہے، جی مجھے بدھ مت مذہب کے اندر، جی ہندوازم کے اندر، عیسائیت کے اندر، تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے اندر اس صنف نازک کا جو احترام ہے وہ میرے پیش نظر ہے۔ جی لیکن اسلام نے جن عنوانات کے ساتھ عورت کو پیش کیا گیا ہے، یہ بالکل ایک الگ عنوان ہے۔ عورت کو معاشرے کی تشکیل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور ایک اور مقام پر کہا کہ معمار یعنی قوموں کو تعمیر کرنے والی ذات، جو قوموں کو تعمیر کرتی ہے، جس سے قومیں بنتی ہیں، قومیں جس سے بنتی ہیں۔ تو حضرت قائد اعظم جس نے اتنا خوبصورت ملک دیا، علامہ اقبال جیسے شخصیات، عبدالستار ایدی جیسے شخصیات، ہم پاکستان کے حساب سے جب ان اچھے شخصیات کا، جنہوں نے انسانیت کے لیے، پاکستان کے اس پاک دھرتی کے لیے کام کیا ہے، تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ ایک عورت کی تربیت یافتہ افراد ہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ، اور اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ اس اعلان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صنفیت کا جو فرق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس کو قرآن مجید نے مسترد کر دیا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں کو برابر حقوق دیے، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہی مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا۔ مرد اور عورت پیدائش کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے خدا کی نظر میں برابر ہیں، برابر ہیں، اور اتنے ہی حقوق مرد کو بھی حاصل ہے، عورت کو بھی حاصل ہے۔ اور جو ایک معیار بیان کیا، وہ معیار یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو خدا کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا متقی ہوگا، وہی مکرم اور بہترین ہوگا۔ آپ پھر سیرت نبوی کی طرف آتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کی سیرت اب دیکھیں کہ ایک ایسے زمانے کے اندر نبی مکرم مبعوث ہوتے ہیں جہاں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ جو گزشتہ دنوں جو سانحہ پاکستان میں رونما ہوا ہے، اور کل پرسوں کی بات ہے کہ شہر کراچی کے اندر اسی طرح کا ایک سانحہ رونما ہوا ہے، انتہائی افسوسناک مقام ہے، اور اہل نظر اور اہل فکر کو سوچنا چاہیے کہ یہ زمانے جاہلیت کی نشانیاں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ زمانے جاہلیت کی نشانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، جی، اور ان کی پیدائش پہ ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے، کہ ننگو آر سمجھتے تھے اپنے لیے۔ لیکن نبی رحمت جب دنیا پر آئے، آپ مبعوث ہوئے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اس سماج کو یہ سمجھایا کہ یہی وہ مخلوق ہے، یہی وہ ہستی ہے جو ایک خاندان کو، جو ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہے۔ اور عملی طور پر اللہ کے نبی نے اپنی نور نظر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احترام اس طرح سے کیا کہ جب آپ تشریف لاتی تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، تو نبی مکرم اپنے مقام سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ بلکہ احادیث کی مختلف کتب کے اندر یہاں تک کہا گیا ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما تھے، اس جگہ کو چھوڑ کر جناب سیدہ کے لیے جگہ دیتے تھے۔ یہ بتانا تھا دنیا کو کہ عورت کا کیا مقام، عورت کا کیا مقام، یہ بتانا تھا دنیا کو کہ جب اس حد تک اللہ کے نبی، جب اسلام کوئی دین صنف نازک کا احترام کے قائل ہو، تو وہاں اس طرح کے جو سانحات، واقعات کا رونما ہونا یقیناً قابل تشویش ہے۔ اس کے پس منظر کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہے یا نہیں ہے،
اس کے بعد پھر ایک اور مسئلہ ہے جہاں ہم نفسیاتی پہلوؤں پر ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عموماً اس طرح کے سانحات نفسیاتی پس منظر میں ہوتے ہیں, شک کی بنیاد پر ہوتے ہیں. معاشی مسائل بھی اس میں کار فرما ہو سکتے ہیں, جہالت بھی کار فرما ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک گمان میرے ذہن میں اس سانحے کے بعد گردش کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 2 لوبیاں کام کر رہی ہیں. پیس لوبی بھی کام کر رہی ہے, وار لوبی بھی کام کر رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. عالمی سطح پر یہ کھیل بھی کھیلا جاتا ہے کہ ممالک کے امیج کو خراب کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ ایک سازش ہو کہ اس بندے کو مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہو. عالمی سطح پر پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کوئی عالمی ایجنڈا تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اور چونکہ فیمنزم کو یہاں پر پروموٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مختلف شکلوں میں. اسلام وہ سارے حقوق, ابھی گزشتہ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا گیا. جی تو آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت حسن تھا کہ 2-3 سال پہلے اس تاریخ کو, جو خواتین سے مخصوص تاریخ ہے جو پوری دنیا میں منائی جاتی ہے, اس کو لے کے ایک اختلاف کا ماحول پیدا ہو چکا تھا. لوگ مختلف عجیب و غریب نعرے اٹھا کے, ان نعروں پہ بھی چونکہ بعض اس پہ اتفاق کرتے تھے, بعض اس کے مخالف تھے, لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ ان نعروں میں ان کے جو سلوگنز تھے اس پہ خواتین کے ریئل حقوق لکھے گئے تھے جو آواز اٹھانی چاہیے. یقیناً خواتین کے ساتھ مسائل ہیں, ان کے عموماً دیہاتوں کے اندر کاروکاری کے نام سے قتل کر دیے جاتے ہیں, وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملتا. بعض قبائلی علاقوں کے اندر خواتین کو حصول علم کی جو ہے اجازت نہیں ہے. تو اس طرح کے مسائل کو اٹھانے چاہیے تھے. لیکن اس بار پاکستان کے اندر یوم تکریم خواتین بھی منائی گئی. جامعہ عورت الوثقا لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, علامہ سید جواد نقوی صاحب, اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے تحت مسلم خواتین بھی اس میں شامل تھی باحجاب. اور دوسری طرف سول سوسائٹی نے بھی اچھے انداز میں خواتین کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل یقیناً آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے, پورے پاکستانیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. آ گئی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات آ گئی, بہت اچھی انہوں نے بات کہی. میں مزید چلتا چلوں اس بات کو آگے لے کر. سردار امر سنگھ ہمارے درمیان موجود ہے. سر جی ویلکم آپ کو. اور کیا کہتا ہے سکھ نظام اس بارے میں, یہ دلسوز واقعہ جو پاکستان عوام میں پیش آیا ہے, پوری دنیا نے اس پر کنڈیم کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو منوج چوہان صاحب آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. SJDC اسٹار ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, یہ میری خوش قسمتی ہے, اور آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اتنا حسین گلدستے کی شیپ میں آپ نے اتنا حسین جو ہے یعنی اس چینل کو آپ نے آرگنائزر کیا, اور ہماری آواز جو ہے پوری دنیا تک جو ہے سب سے پہلے تو میں جو ہے یعنی اس چیز کی جو ہے پرزور مذمت کرتا ہوں. اور جو ہے یعنی ایک 7 دن کی بچی کے ساتھ جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ, اسی کے پتا جی نے 5 گولیاں اس بچی کے اوپر جو تھوپ دی. میں اس کے پتا جی کو کیا بولوں, میرے اس میں الفاظ نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا دھرم, چاہے وہ اسلام مذہب ہو, چاہے وہ سکھ مذہب ہو, چاہے وہ ہندو مذہب ہو, چاہے وہ کرسچن مذہب ہو, ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی جو ہے یعنی ذرا سی بھی اجازت ہمیں نہیں دے سکتا. وہ کیوں نہیں دیتا؟ چاہے وہ بیٹی پیدا ہو, چاہے وہ بیٹا پیدا ہو, وہ ہو رہی کس کے حکم سے ہے؟ اس پرماتما کے حکم سے ہو رہی ہے. چاہے وہ بیٹی ہو رہی ہو, چاہے وہ بیٹا ہو رہا ہو. اور میں سمجھتا ہوں اسلام مذہب کے اوپر اور سناتن دھرم کے اوپر بھی جو ہے بیٹی کا رتبہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اتم بتایا گیا ہے. وہ کیوں بتایا گیا ہے اس کا بھی کارن ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بیٹی کا جنم جب یعنی کسی کے گھر جب ہوتا ہے, جیسے میں تو ان کے کیونکہ ایسا شرمناک جو اس نے واقعہ جو ہے یعنی کیا ہے, تو جیسے وہاں اس کے گھر جو ہے یعنی ایک بچی نے جو جنم لیا, اب ایک دیکھیں اس کی سوچ اور اس کی تھنکنگ کیا تھی. جی میں نے تو جو ہے یعنی دعا کری تھی میرے گھر بیٹا ہو, اور جو ہے مجھے بیٹی ہو گئی, اور بیٹی ہوئی تو میں نے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک پیش کر دیا. ایسے واقعہ اگر ہم نہیں روکیں گے اس ہمارے ملک کے اندر,
یہ جو ہے ہمارے ملک کی بدنامی ہے، ہمارے اس وطن کی بدنامی ہے، جو کہ ہم کبھی بھی اپنے وطن کی بدنامی نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جمے پلے اس پیارے وطن پاکستان میں ہوئے، اور اس لیے کیونکہ سکھ قوم کے پہلے سرپرست بابا گرو نانک کا بھی جنم اس پاک دھرتی کے اندر ہوا. تو اس لیے یہ پاک دھرتی جو ہے یعنی یہ ہمارے لیے جو ہے یعنی بڑی ایتہاسک دھرتی ہے، کیونکہ ہمارے گرو کا بھی جنم اس دھرتی پہ ہوا ہے. تو میں یہی اپیل کروں گا، آپ دیکھیں اس ہمارے ملک کو جو ہے خراب کرنے کے لیے ایسے ایسے شخص جو ہے یعنی موجود ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا، ہم جب تک ہم ان لوگوں کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اس ملک کو اسی طرح جو ہے یعنی بدنام ہمارے ملک کو جو ہے یعنی دشواری آتی جائے گی. اور سکھ دھرم جو ہے اس چیز سے بالکل ہی یعنی جو ہے نا یعنی وہ کرتا ہے، کیونکہ وہی بات ہے یعنی آپ کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی، اس پرماتما کے حکم سے، اس پرماتما کے حکم رضا بغیر نہیں ہو سکتے. بالکل، کیونکہ یہ جو بھی یعنی ہوتا ہے اس پرماتما کی، ایشور سے، اس گرو کی آگیا کے انوسار نہیں ہوتا. تو اس لیے میں جو ہے یعنی پرزور اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. اور میں یہی اپیل کروں گا گورنمنٹ سے، اس بندے کے اوپر کڑی سے کڑی سے سزا ملی جائے. لوکوستیم رودرنشتا شنش آتما ونشچتی شریر لوکوستی نپاہ نہ سکن شنش آتما. دین اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی رحمت ہے، اور جس کے گھر میں بیٹی ہو اس کے گھر میں رحمت آتی ہے. سناتن دھرم ہندوازم کیا کہتا ہے کہ لکشمی کا اوتار ہے وہ. جب لکشمی آپ کے گھر آئے گی تو لکشمی خود ہی آپ کے گھر آ جائے گی، اور آپ بالکل جو ہے پھل جائیں گے اور ساؤنڈ ہو جائیں گے فائنینشلی. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا میسیج دیں کہ پاکستان کے لیے، ہمارے سماج کے لیے یہ جو ناگوار خوشگوار جو واقعہ پیش آیا، اس کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، مذہبی اسکالر قائدین جو ہیں اس پر کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت بنیادی سوال ہے جو اس سانحے سے مربوط. یہ سارے مسائل اس پہ باقاعدہ ماہرین کی نشستیں ہوں، پالیسیز مرتب کریں کہ ایسے سانحات کیوں رونما ہوتے ہیں. یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک چھوٹا سا سانحہ، ایک چھوٹا سا واقعہ، یہ تو بہت بڑا سانحہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا سا واقعہ بھی منٹوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. آپ اس کے حوالے سے کونسلنگ کریں، دیکھیں کہ اس کیس کی نوعیت کیا ہے، اس کیس کی نوعیت دیکھیں، ملزم کی ذہنی کیفیت دیکھیں، اس کے معاشی معاملات دیکھیں، پھر قرار واقعی سزا دیں. سزا چونکہ ہمارے ہاں عدالتوں کا جو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سنگین سے مسئلے کے اوپر بھی مہینے سال لگ جاتے ہیں. اگر یہ جرم ثابت ہوتا ہے اور یہ کسی بڑے ایجنڈے کا حصہ بن کر اگر اس نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، پاکستانی معاشرے پر، انسانیت پر ظلم کیا ہے، تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اور یہ عدم برداشت کا اس سانحے سے، اس بچی کے قتل سے کچھ دن پہلے جمعے کے دن پشاور کے اندر جامع مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، 75 افراد کی شہادت ہو چکی ہے. اور پھر سانحہ سیالکوٹ کے اندر ایک مہمان غیر مسلم کی کس انداز سے اس کا قتل ہوا. یہ سارے پاکستان کے اس خوبصورت چہرے پر بدنما داغ ہیں. بدنما داغ ہے. ایسے ہی ریاست کے وہ چاروں ستون، مقننہ، عدلیہ، جوڈیشری اور صحافت، جن پہ پورے ریاست. ڈاکٹر صاحب، کیا اسٹریٹجی گورنمنٹ کو بنانی چاہیے کہ یہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روک تھام کے لیے ہمارے پاس قانون ساز اسمبلی ہے. قانون سازی ہو اس کے اوپر. خواتین کے حوالے سے جو منفی رویے رکھتے ہیں، اور دیہاتوں کے اندر بہت سارے قبائلی روایت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں. پھر ایجوکیشن کو پھیلائیں، یکساں نصاب تعلیم ہو، امیروں کے لیے الگ تعلیم نہ ہو، غریبوں کے لیے الگ. کیریکولم میں بھی اس میں آپ کو اویئرنیس لانی پڑے گی. اور پھر ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے ہم اس اصل راز کو بیان کریں جو اللہ کے نبی کی بعثت کی وجہ ہے. بالکل. یا اگر ہم ہندو دھرم کا مطالعہ کریں تو ان مقدس کتابوں کے اندر جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کی ترقی ہے. انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے سارے الہامی مذاہب کا نزول ہوا ہے، غیر الہامی مذاہب وجود میں آئے ہیں. لہذا
बुनियादी तौर पर अल्लाह के नबी ने सिंध पे नाजुक के लिए जो पैगामात दिए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि सानिया के बाद, सानिया मियांवाली के बाद तमाम मसाजिद के जुम्मे के खुतबात के अंदर बच्ची की फजीलत के ऊपर खुतबे दिए गए, औरत के हुकूक और उनकी फजीलत के ऊपर खुतबे दिए गए। तो ऊपर लेवल पर भरपूर और मजबूत मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाएगी, समझ लें कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा और ये हम सब के लिए मुनासिब नहीं है। आज हमारे पास शब्द नहीं है कि समाज में इन नासूरों को किस तरह रोका जाए। पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान एक ऐसी जोग्राफिया लिहाज से एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर चारों सीज़न मौजूद है, दुनिया में कहीं मैसर नहीं, और ये इन्हें सजी सजाई प्लेट मिल गई है तो इन्हें इनकी कदर नहीं है। मैं धन्यवाद पेश करूँगा, बंडल ऑफ थैंक्स कहना चाहूँगा SJD स्टार TV और इंटायर टीम को जिन्होंने इस बेहतरीन मौजू पर बात करना चाहा और बाहैसियत पाकिस्तानी अपनी अपनी राय दी। हमारे डॉक्टर फैसल मेहदी साहब ने खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। डॉक्टर अमर सिंह साहब सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने अपना टाइम निकाला, और आपने देखा कि जो भी मज़ाहिब के लोग हैं, मज़हब में जबर की इजाज़त नहीं है और हर मज़हब ने बेटी को रहमत ही कहा है। उस रहमत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और वही कौमें तरक्की करती हैं, कामयाब वो कामरान होती हैं जिन्होंने लेडीज़ को, औरत को, नारी को रिस्पेक्ट दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।